السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سارا پاکستان تو اس سے ڈسکس کر رہا ہے کل کیا ہوگا۔ جو نیگوسیشن کمیٹی بیٹھ رہی ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں حجت کا اہتمام تو کل شروع ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا اگر کل انہوں نے نہ مانی بات ہماری کمیشنز والی تو اس کے بعد آپ اس کو ختم سمجھیں، لیکن وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ پھر دوسری نظر ہے کہ جمعے کو جب سزا ہوگی، اب تو فیصلے کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی سزا اناؤنس ہونی ہے جمعے کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی، اس کا کیا فرق پڑے گا پالیٹکس پہ، کیا ہوگا کیا نہیں۔ پھر آنے والے دنوں میں 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنا عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، 26 کو مدت ختم ہو جائے گی چیف الیکشن کمشنر کی، اس پہ آئی لیٹرز بھی لکھ دیے ہیں الیکشن کمیشن کی نئے کمشنر کے لیے، سینٹ کے چیئرمین کو بھی اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی، پی ٹی آئی نے، کہ جی اس کے اندر آپ کمیٹیز وغیرہ کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کریں، سب کریں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ کل بڑی ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے اوپر پشاور میں۔ اس میں آرمی چیف بھی تھے، گورنر سر بھی تھے، کے پی کے چیف منسٹر بھی تھے، مین پولیٹیکل پارٹیز جتنے وہاں کے ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز تھے اور کچھ عمائدین بھی تھے، اور وہ 4 گھنٹے پلس کی وہ میٹنگ ہوئی۔ اور بجائے اس کے کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو چیزیں نکلتی، ہمیں تو یہ خبر بھی نکلی، آپ سے کل شیئر بھی کی تھی، کہ ایک موقع پہ اتنی تلخی ہو گئی گورنر کنڈی اور امین گنڈا پور کے درمیان میں کہ وہ اٹھ کے چلے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جاتے وہ یہ کہہ گئے کہ اس سے تو بہتر ہے میں باہر جا کے سگریٹ پی لوں۔ پھر شاید باہر جا کے کسی نے بتایا ہوگا کہ بہتر ہے آپ واپس آ جائیں، آرمی چیف بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم نقصان ہو جاتے ہیں اس طرح کے غصوں کے، تو تھوڑی بعد وہ خود ہی واپس آ گئے اور سب چیزیں ہوئیں۔ میرا خیال تھا کہ اس میٹنگ کے اندر کرم کا معاملہ بڑا ان ڈیٹیل ایگزاسٹیولی ڈسکس ہوا ہوگا، بیکاز اس وقت وہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ نومبر سے آپ کو پتا ہے اب تک ہائی وے بند ہے، چنار کی پارا چنار کی سڑک بند ہے، 137 کے قریب لوگ تو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں مارے گئے ہیں۔ خبریں آتی ہیں جی 130 کے قریب بچے صرف عدم دوائیوں کی وجہ سے، عدم دستیابی کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حال ہے، آج لوگ بتا رہے تھے 700-800 روپے کلو تو ٹماٹر بک رہا ہے، چینی 200-250 کلو روپے بک رہی ہے، اگر کہیں مل رہی ہے یا کوئی دے سکتا ہے۔ برا حال ہے۔ آج بھی بڑا بتایا جا رہا ہے جی بڑا زبردست کام ہو گیا، 2 کانوائز چلے گئے ہیں جی، کوئی 25-25 ٹرکس کے، اٹس ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے؟ کیا یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر پرانی ہر کوئی ہمیں بتایا تھا جی 130 سال پرانا لینڈ ڈسپیوٹ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر میں اخبارات نکال کے بیٹھا ہوا تھا 2008 کے، 2011 کے اور 2024 اور 2025 کے۔ 2008 کے جب آپ اس وقت کے اخبارات پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج ہی کا بالکل چھاپا لگا ہوا ہے، وہی بیانات ہیں، جرگہ بیٹھ گیا، عمائدین بیٹھ گئے، طے ہو گیا جی اسلحہ واپس ہو جائے گا، مورچے توڑ دیے جائیں گے، ایوری تھنگ۔ 2011 میں حقانیز نے اس کو انڈر رائٹ کیا تھا، بلکہ سگنیٹری بھی تھے اس کے۔ وہ معاہدے کے کیا امپیکٹ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اس کو لوکل ڈسپیوٹ کے، کیا واقعی لوکل ڈسپیوٹ ہے جس میں اگر افغان گروپس بھی انوالوڈ ہیں تو کیسے لوکل ڈسپیوٹ ہے؟ کیا یہ سمپل لینڈ ڈسپیوٹ ہے؟ کوئی پوری بات نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج لاہور میں بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوکل ایشو ہے، لیکن اس میں شیعہ سنی انوالو ہو جاتے ہیں۔ بھیا ایسے ہی ہوتے ہیں ایشوز۔ سو ایشو ہے کیا؟ سو ہم نے کہا آج اسی کے اوپر ہم بات کریں۔ ہمیں بڑے ہی میں کہوں گا سیانے لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ ایم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ افتخار فردوس اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اس سے بھی کام کیا ہوا ہے۔ لیٹس آج ذرا پالیٹکس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ بتا دیں کل جھگڑے والی خبر میری ٹھیک ہے؟ جو ناراض ہو کے چلے گئے تھے بدقسمتی سے، انلکیلی یہ بچپنے ہو رہے تھے۔ کرم ایگزاسٹیولی ڈسکس نہیں ہوا؟ نہیں، سوری ٹو سے، خرم سے زیادہ پاکستان اور افغانستان اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ڈسکس ہوئے۔ ایشو کیا ہے کرم کا آپ کے نزدیک؟ کیا واقعی سمپل ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے، زمینی تنازع؟ ہمیں بتا جی 130 سال پہلے، کیونکہ گوروں کے زمانے میں تھا، جوائنٹ لینڈز تھے، پھر ٹرائبل ایریا آ گیا، پھر جب زم ہو گئے تو مسئلے ان ریزالوڈ رہے، یا شیعہ سنی ہے؟ بیکاز میں ناظرین کو بتا دوں، ناظرین پارا چنار، اپر پارا چنار ہے، پھر لوور ہے، اپر کرم ہے، پھر سینٹرل ہے، پھر لوور ہے۔ اپر کے اندر میجورٹی پاپولیشن شیعہ پاپولیشن ہے، پھر مڈل کے اندر
آپ کی سنی ہیں، لوور کے اندر بھی سنیوں کی میجورٹی ہے اور شیعہ تھوڑے سے ہیں، لیکن اب جو پارا چنار کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو بالکل ایک چونچ جاتی ہے افغانستان میں، اس کے 3 طرف افغانستان ہے، اور یہ بڑا فیوریٹ کراسنگ پوائنٹ ہوتا تھا پہلے بھی طالبان کا، اور مجاہدین کہہ لیں، طالبان بعد میں آگے ادھر کراسنگ اور سب کچھ، تو سارے فیکٹرز ہیں۔ یہ آپ نے بہت آسان کر لیا ہمارے لیے۔ اب بتائیں یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو آدھا آپ نے حل کر دیا۔ پس منظر میں دیکھیں تو آدھا مسئلہ تو یہی ہے جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، لیکن چلے اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ بالکل جی، یہ زمین کے تضاد ہیں، ہم مان لیتے ہیں، اور پھر یہ تضادات بدقسمتی سے پورے پاکستان میں شیعہ سنی رہ رہے ہیں اور بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اور ہمارے پختون روایات تو جی اتنے بہترین تاریخ کہ ہم تو بالکل یہ شیعہ سنی بالکل ایک بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ہمیں آج بھی یاد ہے، بلکہ یہ ہمارے ہسٹری میں ہے، کلچر میں ہے کہ ہم محرم میں اور وہ 10ویں محرم پہ شربت اور یہ چیزیں ہم لوگ گھما رہے ہوتے تھے، ہم بچے تھے، ہماری والدہ ہمیں کہتی تھی، اور یہ ایک بہت پیارا سا ماحول شیعہ سنی کا ہے۔ اور میں تو بلکہ میں کہوں گا کہ میں تو اس ادارے میں پڑھا ہوں کہ ہم تو ایک صف میں شیعہ اور سنی کھڑے ہوتے تھے، we didn't have any problem، اس کا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، اس کا کہ کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ چھوڑنی ہوگی۔ سر تاریخی طور پہ ادھر یہ پرابلم بنایا گیا ہے، اور یہ پرابلم اتنا اب چھوٹا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی اب یہ ایک ماہ میں بن گیا، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم 2008 کے، میں کہوں گا اس سے پہلے کی بھی آپ اگر اخبار اٹھائیں تو یہ پرابلم بہت پرانا ہے، اور یہ پرابلم ہر سال 2 سال 3 سال بعد ایرپٹ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ پھر درمیان میں جاتے ہیں، اس میں روایتاً جرگے ہوتے ہیں اور سیز فائر ہوتا ہے، اور سیز فائر کے نتیجے میں پھر کچھ وقت کے لیے امن آ جاتا ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ تنازع ہو جاتا ہے۔ مطلب ادھر وہ بالکل ایسا ہے کہ اسپرنٹر ہر وقت ہوتا ہے جب بس وہ ایک آگ لگ جاتی ہے، اور وہ جب آگ لگ جاتی ہے تو جس طرح آپ نے کہا پھر وہ خاندان، اور ادھر پھر یہ شیعہ سنی، اور پھر تاریخی طور پہ جی ادھر 2 باہر کے بین الاقوامی ریاست کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے سنیوں پہ، اور ایران کی انویسٹمنٹ ہے شیعہ پہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے ادھر کیا کیا بنکرز بنے ہوئے ہیں، ادھر کون کون سے 2500 کے قریب بنکرز بنے ہوئے، ادھر کون کون سے ہتھیار ہیں، کون کون سی بندوقیں ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ سر ہمارے اصل میں وقتاً فوقتاً ہمارا نظریہ بدلتا ہے، کردار نہیں بدلتے۔ ہم اس ملک میں بندوق کا کلچر کو بڑھانے میں، بلکہ میں کہوں گا پیدا کرنے میں، ادھر نہیں تھا یہ بندوق کا کلچر، یہ پیدا ہوا، پھر اس کو بڑھایا گیا، اور اس بڑھانے میں تو تاریخ ہے، اب میں کیا پس منظر میں جاؤں گا، لیکن یہ جو ارسٹ وائل فاٹا ہے اس کو تو پورا استعمال کیا گیا، اس کو قانون نہیں گیا، بلیک لا ابھی تک۔ تو اگر یہ انٹرنیشنل انفلوئنسز ہیں تو پھر یہ جو اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں یہ صرف وقتی صلح ہوگی؟ میں بتاتا ہوں جی، وقتی ہی ہوگی، تھوڑا مجھے ٹائم دیں گے کیونکہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقتی ہی ہوگی، جب تک اس میں پختون روایاتی گرینڈ جرگہ نہیں ہوگا جو ان زمینوں کا مسئلہ ونس اینڈ فار آل حل کرے۔ اور ادھر دیکھیں، میں جس طرف آ رہا تھا، جب فاٹا ختم ہوا اور پختونخوا بن گیا، پچھلے 12 سال سے یہ پختونخوا کا حصہ ہے، یا میں 12 سال نہیں کہوں گا تو 7 سال سے میرے خیال میں پختونخوا کا حصہ ہے، 8 سال سے پختونخوا کا حصہ ہے۔ پختونخوا میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے اس
تاریخی مسئلہ جو کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ 130 سال پرانا ہے, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے, اس کے لینڈ ریونیو ریکارڈ کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ زیرو. سر, نمبر 3 اینڈ دا مین ریزن کہ یہ سارا گیم تاریخی پس منظر سے آج دیکھیں, کل آنے والے اس میں دیکھیں, تو جو آپ نے بات کی کہ اس کا افغانستان کے ساتھ بڑا بہترین اپروچ ہے. یہ جگہ سر ہم سے تاریخی طور پہ اڈے کی جگہ مانگی گئی ہے, یہ طالبان نے بھی قبضہ کی, اس کو مانگا. اس کو اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرے ساتھ اینالسٹ بیٹھے ہیں, آپ نے بہت غلط کیے, مجھے ایک عام زمیندار بندے کو ایک سائنسدان کے ساتھ بیٹھا دیا, میں نے پہلے ہی آپ کو کہا. لیکن یہ وہی علاقہ ہے جس کو امریکن مانگ رہے تھے بیس, اینڈ میں نے سنا ہے کہ اٹس اے بہترین ایک پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے سب سے پہلے بات کی تھی, لیکن کوئی ثبوت اس کا نہیں دیا تھا. اس کے بعد ایک پوری ایک اس میں بیانیہ بن گیا. کہاں ثبوت آتی ہیں, ان باتوں کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ چلے صاحب افتخار, لیکن یہ علاقہ یہ نوعیت رکھتا ہے کہ افغانستان, سائنسدان سے بھی پوچھ رہے تھے, افتخار یہ حقیقت ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کی تقریر سے شروع ہوا تھا معاملہ, کہ یہ ہوا ہوا. دوسرا, آپ کے نزدیک کوئکلی, ٹائم تھوڑا, ہم نے اس پہ چیزیں کور کرنی ہے, آپ کے نزدیک کیا یہ شیعہ سنی معاملہ ہے کہ یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے, کیا ہے یہ جھگڑا؟ مالک صاحب, ٹو بی ویری کوئک, 5 ایسے فیکٹرز ہیں کرم کے جو ڈیٹرمن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو کر کے اس ٹائم پر کرم کی سچویشن سیکیورٹی وائز جو ہے وہ کیا بنتی ہے. سب سے پہلے کہ افغانستان کے اندر رول جو ہے وہ کون کر رہے ہیں. حقانیز ٹریڈیشنلی, مجھے ابھی بھی یاد ہے 2011 فروری میں اگریمنٹ ہوا تھا, اور خلیل الرحمان حقانی جو ابھی داعش کے سوسائڈ اٹیک میں کابل میں جو ہے ان کی جی وہ اس کے گارنٹر تھے. تو افغانستان کے آبویسلی سٹیکس تھے, اور آپ نے کہا کہ 3 ایریاز ان سے ملتے ہیں, خوست, ننگرہار اور پکتیا. بیسیکلی تو یہ روٹ تھا جو مجاہدین کو اس زمانے میں چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو پیرٹس بیک کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کلوسسٹ 60 مائلز کا جو ہے وہ بنتا ہے, کلوسسٹ روٹ ٹو کابل فرام دس ایریا. تو اسامہ بن لادن بھی یہیں پر تھا, تورا بورا میں, انہوں نے وہاں پر جاجیوں کے ساتھ جو ہے اپنا کیمپ جو ہے وہ بنایا تھا. اس کے بعد حقانیز یہ روٹ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. یہ نون فیکٹس ہے ہسٹری کے. پشاور میں باقاعدہ اوپن طور پر جرگے ہوتے تھے. دوسرا جو اس کا فیکٹر ہے, جو جس کی طرف احمد صاحب نے بھی جو ہے وہ بتایا, کہ ایک انٹرنیشنل پراکسی وار زون تو یہ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں 1980 سے یہ ٹرینڈ چلا ہوا آ رہا ہے. 2013 کے بعد سیرین لڑائی میں اس خطے کی آبویسلی مین پاور بھی استعمال ہوا اور یہاں کے ریسورسز بھی استعمال ہوئے ہیں. جو حیات تحریر الشام اب سیریا میں آئی ہے, زینبیون کے لوگ بھی یہاں پہ گئے, سنی سائڈ سے بھی شام کے اندر لوگ لڑنے کے لیے گئے. جو 2017 کے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, اور یہ آفیشیل گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹسٹکس ہیں, کوئی 6900 کے لگ بھگ لوگ جو ہے 2017 تک واپس آئے ہیں اس ایریا کے اندر. اور جو ابھی مسئلہ بنا ہے چیف یہ جو واپس آئے, یہ وہ ریکنسیلیشن سنی فقہ سے تھے کہ یہ اہل تشیع تھے؟ زیادہ میجورٹی اس میں جو ہے وہ شیعہ فیکشن سے ہیں. اوکے. اور جو چیف انسٹیگیٹرز جن کو اس بار بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے, وہ اسی IRGC کے نیچے جو ایرانین ریولیوشنری گارڈز کی بات کریں, انہوں نے جو اسپیشل سیل بنایا تھا زینبیون کا, اس کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا. پاکستان نے اس پہ میڈی بریگیڈ ٹائپ جو سارا تھا, جی بالکل اسی کے جو ہے شاخسانہ ہے یہ سارا. پاکستان نے اس پہ کنسرنز جو ہے وہ اٹھائے تھے. 2022 میں مارچ میں پاکستان کو آفیشلی یہ کہا گیا تھا, اینڈ دس واز آفٹر ڈیتھ آف قاسم سلیمانی, کہ ہم نے اس کو ڈسبینڈن کر دیا اس پروجیکٹ کو, سو وی ول نو لانگر انٹرفیئر. زینبیون ایک کمپلیکس جو ہے فینومینن ہے, جس کی صرف پاڑا چنار کے اندر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا جو سیکٹیرین نمبر زیادہ ہے کہ سپورٹ زیادہ ہے؟ سر بیسیکلی یہ پاکستان نظریے کی سپورٹ ہوتی ہے. اب اس کا جواب اسی سے جو ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں, کہ اگر مسئلہ پاڑا چنار میں چل رہا تھا تو بلاکیجز جو ہے وہ کراچی میں کی ہوئی, کیونکہ پاکستان کا سیکٹیرین فالٹ لائن جو ہے وہ گلگت سے شروع ہو کر جو ہے کراچی تک, اور پھر DI خان سے جو ہے تافتان تک جو ہے وہ جاتا ہے. اس فالٹ لائن کو چھیڑنے سے جو ہے صرف پاڑا چنار ایک سینٹر کے طور پر آتا ہے, لیکن یہ کافی بکھرا ہوا ہے, اور اگر کسی نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس کے اثرات جو ہے وہ پورے ملک پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ از دا پراکسی وارفیئر جو یہ بتا رہے ہیں. تیسرا جو ہے اس کے اندر, اور احمد صاحب نے بھی اشارہ کیا, اس بار جو ڈیفرنٹ ہوا کرم کے اندر, کبھی زندگی میں کرم کے کانفلکٹ جو ہے 130 سال 150 سال 200 سال 1890 سے جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے.
کبھی عورتوں کو کڈنیپ نہیں کیا گیا. اس بار جو اسپیشل رپورٹ ڈیپیوٹی کمشنر نے لکھی کہ اس کا جو آخری وہ ہے کہ ہم رٹ جو ہے وہ کھو چکے ہیں, فوج طلب کریں, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ویمن کو جو ہے وہ عورتوں کو کڈنیپ کر کے لے جایا گیا, کڈنیپ کر کے جو ہے. تو جو کرم سے ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ یہ کے پی کا حصہ ہے, لیکن آپ کو ٹریٹ جو ہے اس کو ابھی بھی فاٹا کی طرح جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنل اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے, انجمن حسینیہ اور جو اسلام زنا کے نام پر جو 6 سنی قبائل جو اکٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس اب وہ اختیار بھی نہیں بچا. they no longer have the authority to implement, کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ اور ٹرائبز کے اختیارات علیحدہ تھے, اب آپ اس نے کے پی میں آپ نے مرج کر دیے. چوتھا جو اس کا فینومن ہے وہ بیسیکلی آپ کے لوکل جو ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, لشکر جنگوی, سپا صحابہ, مہدی ملیشیا, حیدری طالبان, ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی, یہ فینومینا ہے. دوبارہ جو ہے اس ایریا کے اندر آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ساؤتھ آف کے پی کے 3 ڈویژنز کے اوپر ہے خیبر پختونخوا کا جو جنوبی اضلاع ہے, ڈی آئی خان ڈویژن, بنو ڈویژن, 2 کے اندر آلموسٹ حکومتی ریٹ جو ہے وہ چیلنج تھی. تیسرے کے اندر جو تھی کوہارٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہتر تھا. اس کے بعد جو ہے اس سچویشن کے بعد وہاں پر اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ روڈ جو ہے وہ بند ہے, آلموسٹ آج 100 دن جو ہے وہ پورے ہونے والے ہیں, وہ نہیں کھول سکے. اور جو آخری اس کا 5واں پوائنٹ ہے وہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. وہ لینڈ ڈسپیوٹ جو تھا وہ پہلے علیحدہ تھا, پھر جب اس میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی, جو شیعہ سنی ایریاز میں رہتے تھے وہ بھی ڈسپلیس ہو گئے, اور جو سنیز جو تھے وہ شیعہ ایریاز میں رہتے وہ بھی ڈسپلیس ہو گئے. اب گورنمنٹ نے وداؤٹ ڈیمارکیشن ان کو واپس جو ہے وہ بھیجنے کا اندیہ کر دیا کہ اب واپس یہ یہاں پر رہیں گے. آلموسٹ کوئی 3500, 4000, 5000 لوگ فوت ہونے کے بعد دونوں سائڈ سے. کرم از نون ایز جنگ مغلوبہ لوکلی. جنگ مغلوبہ میں یہ ہوتا ہے کہ متحارب قبائل یعنی سیکٹیرین جو کلاشز ہوتے ہیں اس میں اگر 10,000 لوگ بھی جو ہے مر گئے, ایگریمنٹ ہو گیا, تو آپ کو دونوں سائڈ کو بلانا پڑے گا. پھر وہ اگلی بار کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ جو ہے وہ لینا ہے. تو دیٹ از وائی واٹ دے وانٹ از کہ بھائی کوئی کمپنسیشن ہو, کوئی ہمارا مداوع کرے. جو اسٹیٹ کا ایپریٹس تھا کرم کے اندر وہ نان فنکشنل ہے اس ٹائم پر. سب سے پہلے کیا ہوا, کورٹ نے کہا کہ بھئی ہمارے آلے کو خطرہ ہے, آپ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ججز کو نکال لیں. پولیس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. آپ وہاں پر 400 نہیں 4000 بھی لگا دیں, یہ پرابلم ریزالو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. کے پی گورنمنٹ نے, ان کی بات کی طرف صرف اشارہ کروں, کے پی گورنمنٹ نے اس کو ڈیمارکیٹ کیا. 8 کلیش پوائنٹس بتائیں کہ شیعہ سنی ایریا کے اندر یہ 8 سیکٹیرین کلیش پوائنٹس ہیں جس پہ لینڈ ڈسپیوٹ جو ہے سالو کرنا وہ امیجیٹ کنسرن ہے, سالو کر دیں. 2 کا انہوں نے باقاعدہ طور پر رجسٹری اور جو جتنے موضع تھے سب لکھ کر کہا کہ بھئی اب اس کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہونی چاہیے. 16 مہینے گزر گئے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ایپیکس کمیٹی نے کہہ دیا کہ یہ کام ایسا ہوگا. ایپیکس کمیٹی سے بڑا کوئی ادارہ ہے نہیں لائک ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن. جب وہ اپنے ڈیسیجنز امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا, دین ہو آر یو لوکنگ ایٹ کہ وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرائے گا. یہ 5 منٹ آگے مجھے ایک بریک لینا ہے. میں آپ کا سوال چھوڑ جاؤں. جب یہ 21 نومبر والا واقعہ ہوا, جب کانوائے پہ اٹیک ہوا, اس میں عورتیں بچے, اسی دن یہ ریڈ فلیگ ہو گیا تھا کہ یار یہ ٹرائبل پھڈا خالی نہیں ہو سکتا. عورتوں بچوں پہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا ٹرائبز ایک دوسرے پہ حملے کرتے ہوں. دیکھیں اس دن بھی سوالات ہیں بطور ایک عام شہری, اور ڈر بھی لگتا ہے. ایسے ریاست میں رہتے ہیں کہ سوالات بھی اپنا ڈر کے رکھنا پڑتا ہے. یہ کانویز جو ہوتی تھی یہ ہمیشہ سیکیورٹی اداروں کے سیکیورٹی میں جاتی تھی. اچھا, اس تمام جھگڑے سے پہلے بھی پہلے جھگڑا تو سپٹمبر سے شروع ہو گیا. اس دن بھی سپٹمبر میں بھی 40-45 لوگ مرے. مالک بھائی میں اشارتاً بول رہا ہوں, اس دن بھی اس وقت وہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ نہیں, اس میں انجریز ہیں. یہ بات جو ہے وہ تھوڑی, کیونکہ اس میں ہیں جو اگر آپ ایکچول لسٹ دیکھ لیں اس میں آرمڈ پرسنل ہیں, فوج کے اپنے لوگ ہیں جو انجرڈ ہیں, پولیس والے بھی انجرڈ ہیں, اسی کانوائے کا حصہ تھے. جو اس میں نیا ٹرینڈ ہے, جو اس کانفلکٹ کے اندر نیا ٹرینڈ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے کبھی سیکیورٹی فورسز تھی, کانوائے کے ساتھ اٹیک جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا. نیو ٹرینڈ ہے کہ تو یہ پھر وہ ٹیررسٹ ایلیمنٹ آ گیا نا. جی, یہ وہ لوکل ٹیررسٹ ایلیمنٹ آ گیا نا. اس میں ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ 21 تاریخ کو جو حملہ ہوا ہے اس کے کیا وجوہات تھے. چلیں یہ بریک لے لیں, بریک کے بعد آ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ عوامل کیا تھے.
یہ بڑی سیریس کانورسیشن ہے ناظرین, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں سے پہلے کچھ تھوڑا سا ایک پیس میں نے ریکارڈ کیا تھا بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ, جو اسپوکس پرسن بھی ہیں کے پی گورنمنٹ, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ان کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ ہے. ذرا وہ سن لیں تاکہ ہم اپنے پینلسٹ اس پہ بھی رائے لے لیں. جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب, یہ بتائیں لیٹسٹ کیا ہے؟ آج بھی آپ جرگوں میں بیٹھے ہوئے تھے, لیٹسٹ سچویشن اب کیا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں لیٹسٹ سچویشن تو اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ امن معاہدہ دونوں فریقین نے سائن کر دیا ہے, اور اس کے بعد سے تو اس پر صرف عمل درآمد کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہے. اس دوران ایک ہی صرف ایک افسوسناک واقعہ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کا پیش آیا تھا 4 جنوری کو, لیکن وہ مسئلہ اب اللہ کا کرم ہے وہ اب سیٹل ہو گیا ہے, اور وہ جو احتجاج کرنے والے تھے جن لوگوں نے راستہ روکا ہوا تھا اور پھر ڈپٹی کمشنر صاحب پر اٹیک بھی ہوا, وہ بھی اب ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو گئی ہے, تو وہ مسئلہ بھی تک سیٹل ہو چکا ہے. اور اب کانوائز جو ہیں, ایک کانوائے گیا, اس کے بعد دوسرا کانوائے گیا, اب تیسرے کی تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ اب ریگولر جو ہے کانوائز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سڑک پر پاڑا چنار کے لیے, اور باقی جو ہے بنکرز کی کو مسمار کرنا ہے, جو مورچے بنے ہوئے ہیں ان کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. اس میں کچھ آج تباہ کیے ہیں, کچھ جو ہیں کل ہوئے تھے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی 6 بنکرز تباہ ہوئے ہیں, ہماری اطلاع ہے تقریباً 2500 کے قریب بنکرز بنے ہوئے. یہ جب بنکرز بن رہے تھے اس وقت گورنمنٹ کہاں تھی, اس وقت ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی؟ 2500 بنکر بنتے وقت پتہ نہیں لگا ہمیں. دیکھیں جی, بنکرز کا جہاں تک تعلق ہے کمیونٹی ہے, اور یہ جو دونوں فریقین ہیں وہ ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں, اپنی اپنی کمیونٹیز ہیں. پھر کئی ایسے دیہات ہیں جہاں ایک ہی گاؤں میں دونوں فریقین کے لوگ رہتے ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں کو یا اپنی جو بلڈنگز ہیں, عمارتیں ہیں, انہی میں ہی مورچے بنا کے, بنکرز بنا کے پھر ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے, فائرنگ کرتے تھے. تو وہ بنکرز تو یقیناً چونکہ اب ایک کمیونل ایک ایشو بن جاتا ہے, اور یہ جو سیکٹیرین مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں پوری کمیونٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تو اوور پیریڈ آف ٹائم, مطلب کافی عرصے سے, کئی سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اب یہ جو بنکرز بنے ہیں, جو ہمارا امن معاہدہ ہوا ہے, اس میں باقاعدہ یہ شک ہے کہ دونوں فریقین اپنے اپنے بنکرز کو مسمار کریں گے, ڈیمولش کریں گے, اور اپنا ہیوی ویپن اسلحہ جو ہے, بھاری اسلحہ, وہ سرنڈر کریں گے. بیرسٹر صاحب میرے سامنے اس وقت 3 معاہدے پڑے ہوئے ہیں. 2008 کا بھی معاہدہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اور وہ لٹرلی یہ لگتا ہے کہ میں 2025 کے اخبار پڑھ رہا ہوں. ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں کہ جی جرگے میں پولیٹیکل انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا, سارے علاقے قبضے کرائے جائیں گے, اپنے اپنے مورچے ختم کریں گے, اسلحہ واپس کر دیں گے. 2008 گزر جاتا ہے. پھر 2011 میں حقانی گروپ آ کے وہ پھر 4 سال سے بند سڑک وہ کھلواتا ہے, اس میں اسی قسم کی بات آتی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں 2024 میں, جو قتل و غارت ہوئی وہ آپ کے سامنے. اب ہم آگے 2025 میں کیا ڈیفرنٹ ہوں گے؟ ابھی تک یہی بحث چل رہی ہے. آج مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ٹرائبل جنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ شیعہ سنی سے بڑھ کے آگے ٹیررزم کی چیز آ گئی ہے, بیکاز طالبان اس ایریے میں بہت ایکٹیو ہیں. ایک تو ہمیں یہ بتا دیں آپ کے نزدیک یہ کیا ایک شیعہ سنی فساد ہے جو ہر کچھ سالوں کے بعد بڑھ جاتا ہے, یا یہ 2-4 قبیلوں کی آپس کی لڑائی ہے جس میں وہ لیکن وہ شیعہ سنی ہے اس لیے اس میں رنگ آ جاتا ہے؟ یہ فساد ہے کیا زمین کا فساد ہے یا شیعہ سنی ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ کہ ایک تو یہ تقریباً 130 سال پرانا ایشو ہے, اور 130 سال سے یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہا ہے. اب اس کی کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل اس کی ڈائنامکس ہیں. اس میں صرف سیکٹیرین ایشو نہیں ہے, اس میں زمین کا تنازع بھی ہے, قبائلی اور ایشوز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ٹیررزم کا ایشو بھی افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں یہاں پر اس علاقے میں, چونکہ یہ ہمارا قبائلی علاقہ تھا ماضی میں,
تو یہاں پر وہ جو دہشت گردی انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی یقیناً موجود ہے. تو یہ سب کچھ مل کر اس ڈسپیوٹ کو مختلف شکلیں اور مختلف جہتیں تو جو آپ سلوشن اب نکال رہے ہیں یہ بھی تو پھر ایک وقتی سلوشن ہے نا, یہ لانگ ٹرم سلوشن تو نہیں ہے. زمین کا جھگڑا کیوں نہیں ختم ہو سکتا اگر ایک باری طے آ جائے اچھا یار یہ زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے. وہ تو ٹرائبل تو چلے جب تک ایجنسی تھی تب تک سچویشن اور تھی نا, اب تو نظام آ گیا, اب تو مین علاقے کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے ٹیکنیکلی. تو کیا اب بھی یہ صرف وقتی ایک علاج ہوگا؟ نہیں, یہ وقتی علاج کی ہم بالکل کوشش نہیں کر رہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پرماننٹ سولوشن نکالیں, سسٹینیبل سولوشن ہو. اور اس میں ہم نے کیا بھی یہی ہے اس بار کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس میں بجائے اس کے کہ حکومت شرائط رکھے, ہم نے دونوں فریقین کو اختیار دیا کہ آپ مشاورت کر کے اپنے آپس میں مشاورت کر کے آپ تجاویز دیں اور ایک ایسا امن معاہدہ سامنے لے کر آئیں جس کو آپ اون بھی کریں, جس کی اونرشپ آپ لیں. اور یہی ہوا. دونوں نے متفقہ طور پر ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں جس میں انہوں نے خود ذمہ داری لی ہے کہ وہ آئندہ امن کے لیے یہ اقدامات کریں گے. اور یہ جو میں آپ سے بنکرز کی بات کر رہا ہوں, یہ جو میں آپ سے اسلحے کی واپسی کی بات کر رہا ہوں, اور جو دیگر ایشوز ہیں اپنے اندر سے انتہا پسندوں کو شر پسندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, قانون کے حوالے کرنا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ سپورٹ کرنا, یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ کمیونٹیز نے خود دیے ہیں. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے, آپ کے بہت سے بائدین سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ہیوی ہتھیار کیسے دے دیں, طالبان اور یہ سارے گروپس وہاں تو بڑے ایکٹیو ہیں, چلے ہم آپس میں تو صلح کر لیں گے, طالبان آگے جب ٹھوکتے ہیں سب کو, گورنمنٹ تو ہمیں نہیں بچا سکتی, ان سے ہمیں کون بچائے گا, ہم تو ہتھیار نہیں دیں گے, ہم ٹوکن ہتھیار دے دیں گے تاکہ سارے خوش ہو جائیں جتنے ہتھیار آگے, لیکن اصل بڑے ہتھیار تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں جی, یہ بات میں اس لاجک کو سے بصد احترام اختلاف اس لیے کروں گا کہ باقی ایجنسیز بھی ہیں, وہ بھی ٹرائبل ایریاز تھے ماضی میں, وہاں پر بھی لوگوں کے پاس اسلحہ تھا لیکن انہوں نے اسلحہ سرنڈر کیا. اور طالبان بعض اوقات وہاں پر بھی حملے کرتے ہیں, نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان آپ کے سامنے ہے, لیکن وہاں پر عوام کے پاس اتنا لیکن وہ پارا چنار کی طرح تین طرف سے افغانستان میں تو نہیں گھری ہوئی نا وہ ایجنسی. میرے خیال میں جی افغانستان میں گرنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. افغانستان سے کون سا روز لشکر پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک یقیناً ٹیررزم کا فیکٹر موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز رکھنی پڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے اور اس میں ایک دوسری دونوں طرف سے جو لوگ جاں بحق ہوتے ہیں, ان میں کوئی بھی طالبان دہشت گرد بہت کم ہوتے ہیں جو وہاں سے آ کر لڑائی کرتے ہیں اور اندر آ کے آپ کے علاقے میں مارے جاتے ہیں. زیادہ تر اپنے لوکل لوگ ہی ہیں, اپنے لوکل ٹرائبز ہی ہیں. اس لیے ایک کتنے عرصے تک آپ کا خیال ہے کہ تمام امپلیمنٹ ہو کے روڈز کھل جائیں گی اور یہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کو روزانہ کانوائز کے اوپر نہیں اڑنا پڑے گا, کتنے عرصے تک اس میں آپ کو لگتا ہے کہ نارمل سی ایکسیپٹیبل لیول آف نارمل سی آ جائے گی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج میرے تقریباً 3 مختلف وفود سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, اور اس وقت بھی اہل تشیع کا ایک وفد میرے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. میں ان سے یہی بات کر رہا ہوں اور سب اس بات پہ تیار ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو امن معاہدے کی شقیں ہیں اس پر عمل کرنے میں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ہم سلو چل رہے ہیں تاکہ دونوں کمیونٹیز کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے ہم یہ بنکرز بھی مسمار کریں اور اسلحے کی واپسی بھی کریں. اور 1 فروری ہماری ڈیڈ لائن ہے, 1 فروری تک اسلحہ بھی واپس ہوگا اور بنکرز بھی مسمار ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم یہ چیزیں نارمل سی کی طرف لے جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا 1 فروری تک تو پھر گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو گورنمنٹ کے پاس پھر یہی آپشن ہے, وہ تو ٹرائبز نے خود کہا ہے کہ پھر ذمہ داری جو ہے ٹرائبز لیں گی, اور پھر ٹرائبز جو ہے اس کا جو ان کے علاقے میں اگر کوئی شرپسند ہے یا کوئی اسلحہ ہے یا کوئی اور غیر قانونی چیز ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی شکل میں ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کو روکنا بھی ان کا کام ہے, اور پھر حکومت اپنی ریٹ امپلیمنٹ کرے گی. اگر کہیں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کرنا پڑے تو ہم وہاں پھر وہ یقیناً کارروائی کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو بھی کارروائی. اچھا, اب آپ ہاتھ آئے میں تو میں کہ 1-2 پولیٹیکل سوال دوسرے بھی کر لیں. یہ بتائیں, یہ جو بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے نا؟ نہیں جی, بیرسٹر گوہر تو میرے خیال میں اس میں موجود نہیں تھے. یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ پشاور میں, کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے مطابق وہ تھے, ہمیں ویڈیو میں نظر نہیں آئے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ اس میٹنگ میں تھے؟
جی میں تو خیر خود براہ راست تو میرے پاس کوئی ڈائریکٹ معلومات نہیں ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ نہیں تھے، اس یہ تو بیسیکلی آفیشیل میٹنگ تھی جس اچھا میں گور صاحب کی وہاں پہ پشاور میں کوئی علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے ٹاپ عسکری قیادت کے ساتھ؟ میری معلومات میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ بات بیرسٹر غور صاحب بھی اس کی تصدیق کر سکیں گے، تصدیق یا تردید دونوں انہی سے ہی بات کر سکتے ہیں، میرے معلومات میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک چیز تو بتائیں، آپ بڑے قریب ہیں چیف منسٹر کے بھی اور ساری پی ٹی آئی قیادت کے قریب، یہ جو پرسیپشن بن رہا ہے کہ اختلافات ہیں کچھ چیف منسٹر صاحب کے اور بشرا بی بی کے، اور بشرا بی بی کی میٹنگز پشاور میں آن ہر اون بھی ہو رہی ہیں کچھ ذمہ داران لوگوں کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو؟ دیکھیں مالک صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح جس کو کہتے ہیں نا بے پر کی اڑانا، تو یہ تو ایک عام ہماری سیاست میں ایک روایت ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے آپس میں اختلافات کی کوئی بنیادی وہ نہیں بن سکتی نا، کوئی لاجک نہیں ہے کہ کس بنیاد پر ان کا اختلاف ہوگا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا اپنا ایک جورسڈکشن ہے، ایک مینڈیٹ ہے۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، پوری پارٹی کے لیے ان کا ایک احترام کا ایک تعلق اور رشتہ ہے ان کا۔ دونوں کی آپس میں کوئی ٹکراؤ کی صورتحال یا کوئی منطقی بنیاد بنتی نہیں ہے، اور ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے۔ آج بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سی ایم ہاؤس میں ہی وہ رہائش پذیر ہیں، آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، روزانہ ہی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اختلاف ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ سی ایم ہاؤس میں کیسے رہتی، وہ یقیناً وہاں رہنا پسند نہ کرتی۔ اس کے علاوہ جہاں تک ایکٹیولی میٹنگز کا تعلق ہے تو بشرا بی بی تو ایز سچ میٹنگز نہیں کر رہی۔ ہاں وہ جو احتجاج تھا نومبر میں، اس دوران انہوں نے کارکنان سے اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے خان صاحب کا میسج ضرور دیا تھا، وہ ملاقاتیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے تو ان کی کوئی ملاقات ریکارڈ پہ نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ جب سے یہ نیگوسیشنز کا معاملہ شروع ہوا ہے سرکار کے ساتھ، کمیٹیز بن گئی ہوئی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اس پورے معاملے سے بالکل لا تعلق ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس میں انوالو ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ مجھے کوئی نظر آئی ہے کہ وہ کسی میٹنگ میں بیٹھی ہوں یا میٹنگ میں انہوں نے کوئی میسج ڈیلیور کیا ہو۔ بے شک وہ وہاں رہتی ضرور ہیں کے پی میں۔ تو ان کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ تھی وہ ڈی چوک والے جلسے تک 25 تک وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ بالکل اے پولیٹیکل ہے اس وقت وہاں پہ پشاور میں۔ میں یہی کہوں گا، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے۔ میرے خیال میں اور میری معلومات کے مطابق تو انہوں نے کسی بھی پولیٹیکل سرگرمی نہ حصہ لیا ہے، نہ کوئی ایسا انوالومنٹ دکھائی ان کی نظر آئی ہے۔ بیشتر صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم، اور اللہ کرے کہ آپ اس میں جرگوں میں بھی کوئی پازیٹیو رزلٹ نکال لیں۔ ایمل صاحب آپ مسکراتے جا رہے تھے جب آپ ان کی بات سنتے جا رہے تھے، کیا ہے واز ہی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ؟ اور دوسرا غور تھے وہاں میٹنگ میں؟ غور خان اتنا مہمہ کیوں ہے؟ میں تو کہوں گا کہ تھے، اور مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسی پارٹی کا صوبائی حکومتی ترجمان ہے جس کا بیرسٹر غور چیئرمین ہے، اور یہ موصوف صوبائی ترجمان ہوتے ہوئے بیان کیا دے رہے کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ چھپا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید وہ کوئی اور میٹنگز انہوں نے کی، کوئی اور غور صاحب کی کوئی عسکری قیادت سے اور میٹنگز ہوئی تھی وہاں؟ ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ غور صاحب تو تھے بھی اور ان کی کوئی میٹنگز وغیرہ بھی جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ باقی ایمل صاحب وہاں پہ خود موجود تھے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے میرے ساتھ، میں نے اپنے گاؤں کی اور بنیر کے آپریشن کے قصے بھی سنائے، اور بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے۔ اچھا یہ بتائیں، ادھر آ جائیں واپس، وہ تو کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، معاہدے طے ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، فیبرری فرسٹ کو نہیں ہوگا تو سرکار اپنی پاور میں لائے گی۔ سرکار کی پاور تو صرف فوج ہی وہاں آپریٹ کر سکتی ہے، فوج آئے گی وہاں جو حالات ہیں۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب اچھا اس کو بولیں گے جب انسانوں کی زندگی معمول پہ آ جائے۔ یہ تو موصوف کوئی سٹیکس نہیں رکھتا۔ آپ ہی کے صوبے گئے، کیا مطلب سٹیک نہیں رکھتا؟ ہے ہمارے، لیکن اس کا تاریخ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سیاسی تاریخ اور چیز ہے، لیکن صوبے کے تو ہے نا۔ سیاسی تاریخ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کی تجرباتی تاریخ بھی، جو موصوف خود کہہ چکا ہے کہ میں طالب رہ چکا ہوں، جو موصوف خود کہہ چکا ہے۔ آج کل دیکھیں نام ان کے دیے گئے ہیں، ہمارے نہیں ہے۔ یہی مجاہد تھا، طالب تھا، آج فتنہ خوارج ہے، جو خود کہہ چکا ہے کہ میں فتنہ خوارج رہ چکا ہوں، وہ ترجمانی کر رہے ہیں ادھر صوبے کی۔
طالبانوں کی سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں اس دفعہ انہوں نے جو بات کی, اس موصوف کی باتیں تو سب, میں اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو سننی بھی چاہیے. اوکے, اس کی سنجیدگی اس سے آپ اندازہ لے لیں کہ وہ کہہ رہے کہ میرے پاس دفتر میں نواب صاحب ہیں, اکبر بادشاہ ہے کہ پتہ نہیں کون ہے, اس کے پاس لوگ دفتر میں آ کے اس کو کہیں گے ہمیں امن چاہیے. یہ رسپانسبل ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اتنے دنوں میں کرم کتنے دن گزارے ہیں. سر یہ جب بات کرے تھے اور میں نے کہا کہ دیر از اے ریزن کہ اس دفعہ چیزیں ایلیویٹ ہوئی ہیں, میرے خیال میں 2 ریزنز ہیں, اور وہ انہوں نے خود بھی بولا کہ ہم سلو سپیڈ میں جا رہے ہیں. ریزن نمبر 1 از کہ پختونخوا کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یا پختونخوا کی جمہوری قوتیں یا عوام پسند قوتوں کو اس الیکشن میں بہت بری طرح ریاست نے گھروں میں بٹھایا ہے. اور ایک پلاسٹک کی حکومت جو پچھلے 12 سال سے ہمارے صوبے پہ ایک شکل میں یا پرویز خٹک کے شکل میں یا محمود خان کی شکل میں یا علی امین گنڈا پور کی شکل یہ تو باپ کا غصہ ہے نا, اب آپ الیکشن ہار گئے, اب آپ نہیں مانتے. چلے خیر ہے, لیکن بات تو کر سکتے ہیں, وہ غصہ تو نکال سکتے ہیں. اگر ہمارا غصہ ہے تو ہم ان پروگرامز میں آتے ہی اس لیے کہ یہ اپنا غصہ نکال لیں. تو عوام کا اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. نمبر 2, ان کی پرائرٹیز بھی نہیں ہے. جب 21 تاریخ کو ادھر آگ لگتی ہے تو ان کے چند دنوں میں یا اسی دن میرے خیال میں ان کا اسلام آباد کا وہ ڈرامہ ہوتا ہے. ترجیحات کیا ہے؟ آج میں نے سینٹ میں بھی بولا, ترجیح یہ ہے صوبائی حکومت کی کہ ادھر وہ لڑائی کو چھوڑ کے آتے ہیں, یہی بکواس کرتے ہیں کہ امن معاہدہ ہو گیا اور امن ہے, اور یہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور پیچھے آگ ان کی بات لگتی چھوڑ ہے, دیں, پیچھے آگ لگتی ان کی ہے. بات چھوڑ دیں. مولانا صاحب نے آج کیوں کہا ہے بالکل کہ بالکل اس کو شیعہ سنی اینگل سے نہ دیکھیں. انہوں نے تو کہا آپ دیکھیں ہی نہ. یہ بھی تو حقیقت نہیں ہے نا. یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں یہ اس اینگل کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے جتنے بھی اینگل, جیسے میرے بھائی نے بولا کہ 5 اینگلز ہیں, شاید 50 اینگلز ہوں گے جس سے ہم اس مسئلے کو دیکھیں. اس دفعہ سر یہ مسئلہ ہر دفعہ ہوا ہے, اتنی شدید کیوں نہیں گیا کہ ہر دفعہ حکومت وقت نے پہل کیا اور فوراً جا کے ان کے بیچ بیٹھ کے نیوٹرلائز کیا مسئلے کو. اس دفعہ وہ نہیں ہوا, الٹا راستہ بند کر دیا فوراً. تو جب راستہ بند کر دیا تو اگر ہم جیسے لوگ جو ماضی میں میرے بھائی گواہ ہیں کہ جب بھی ایسے مسئلے ہوئے تو ہم نے آج پولیٹیکل پارٹیز اپنے ڈیلیگیشنز کورم بھیجی ہیں, اور وہ ادھر اتنی روایات ہے کہ انہوں نے اپنے ہمارے جرگے قبول کر کے امن لائے ہیں. وہ راستے بھی بند ہیں. اور سر 2008 اور آپ نے کہا کہ ابھی پھر حالات میں دیکھیں, 2008 میں بھی ٹیررزم تو تھی, ٹیررز تو تھے, طالب تھے, مجاہد بولے, یہ جو خوارج بولے, فتنہ خوارج کیا بولے, یہ تھے. لیکن جب وہ اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ رہے تھے تو 2008 تھا, اور اس وقت ان کے پہلے ٹارگٹس یہی سافٹ ٹارگٹس تھے, اور پہاڑ چنار جیسے آپ سمجھتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ٹارگٹ ٹو بی مینٹینڈ ویری ایزیلی. آج پھر وہی حالات ہے. چلیں مجھے ایک بریک لینی چاہیے. بریک کے بعد آ کے تھوڑا سا وقت ہوگا, کوشش کریں گے کہ آپ دونوں سے کہ اس کا سلوشن ہے کیا. وی نو واٹ دا پرابلم از. اور میں بالکل وہ بیرسٹر صاحب کی اس بات سے نہیں اگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ باقی ایجنسیز بھی تھیں, اس ایجنسی کی جو فزیکل لوکیشن ہے یہ بہت بڑا فرق ہے. جب آپ افغانستان کی تین طرف سے گھرے ہوں اور وہ پیسج بناؤ ٹیررسٹ کا سب کا, تو آپ اس کو دوسرے ایجنسی سے ملانا آئی تھنک ایک حقیقت سے آپ آنکھیں چرا رہے ہیں. اینی وے لیٹس ٹیک اے بریک اور آگے دیکھتے ہیں کیا سلوشن بھی ہے کہ یہی چیز بار بار ہوگی ہر کچھ سالوں کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. افتخار پہلے تو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, افغانستان سے کتنے لوگ آتے ہیں, ہمیں ایک طرف بتاتے ہیں کہ ہر دوسرے دن جتھے آ گئے ہیں, تباہی پھیلی ہوئی, وہ اب کہتے ہیں بندے کوئی نہیں, آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. سلوشن
کیا کوئی پاسبل سولوشن ہے؟ سب سے پہلا سولوشن تو ڈی ویپنائزیشن ہے، جو ہوگی نہیں. ٹھیک. میری جو ہے صحافت میں 17 سال ہو گئے، چوتھی بار ہے میں سن رہا ہوں کہ ڈی ویپنائزیشن ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. دیٹ از ناٹ، وہ تو کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا کوئی ملٹری آپریشن. جہاں لیکن ہوئے ہیں وہاں پہ مسئلے حل میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس. اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جانے دیں یہاں پر، وہ آپ کے لیے سولوشن نکال لیں گے، کیونکہ یہ پیپلز پرابلم ہے. لیکن مالک صاحب ایک بات بیفور می اینڈ دس، وہ ضروری ہے کہ جو ویسٹرن بارڈر سے جو سیرین وار کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اب پاکستان کی طرف اس کے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں نشانے، جو کرم ہے یہ ایک ٹیسٹ، واٹر ٹیسٹنگ کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ واٹ دا فیوچر ہولڈز ان 6 to 18 بڑے لوگ بھی فری ہو جائیں گے، ریسورسز بھی فری ہو جائیں گی. لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو کاز لاٹ آف پرابلمز، اور یہ صرف واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہماری آرٹری سیکٹیرین لائنز پہ کس طرح چوک ہو سکتی ہیں. پرٹیکولرلی وتھ ریفرنس وی شوڈ بی ویری اسکیئرڈ ان ریلیشن ٹو کرم میں جو ہو رہا ہے، اس کے اثرات بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ کیا آئیں گے. ایمل آپ کے نزدیک سولوشن؟ میں دیکھیں اس مسئلے کو سوچتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے. ہم سیاستدان اگر جائیں گے تو قومی طریقوں سے جرگوں میں بیٹھ کے امن لا سکتے ہیں، ہم ان کو کسی باتوں پہ متفق کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا اگر حل ڈھونڈنا ہے تو یہ ہم چھوٹے لوگوں کے حل بس کی بات خالی ڈومیسٹک مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بس کی بھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرم کا مسئلہ، اور اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کو حل کرنا ہے، ہمیں کرم میں امن چاہیے، پیس، دیٹس دا الٹیمیٹ موٹیو، تو پھر پاکستان اور پاکستان کا کور، آئی وونٹ سے کہ شہباز شریف بیٹھے یا علی امین بیٹھے، ایران، سعودی عرب اور افغانستان، ان 4 ایلیمنٹس کو بیٹھ کے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا، جو اپنے پراکسیز ہیں ان سے ہاتھ کھینچنا ہوگا، کیونکہ ادھر یہ سب انوالوڈ ہے. لہٰذا وہ انوالومنٹ جب تک ختم نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ناظرین آپ نے باتیں سنی، یہ ایشو اتنا سیریس ہے کہ اس کو ایک پروگرام میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ ایک مسئلہ، کرم کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلے کی انتہا نہیں ہے، ابتدا ہے، اور یہ خالی ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے. اس میں بالکل پراکسیز ہیں، سعودی عربیہ کے بھی پراکسیز ہیں، ایران کے بھی ہیں، افغانستان کے بھی ہیں، اور اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا. یہاں فوج کے 3 بریگیڈ بھیجنے سے کام نہیں ہوگا. آئی ٹوٹلی اگری ود افتخار صاحب آلسو وین ہی سیز کہ پولیٹیکل پارٹی کو اسپیس دیں. جس طرح ایمل بات کر رہے ہیں کہ لوکل لیول پہ آپ ٹیمپرری چیزیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز بڑی ضروری ہیں. زمین کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 132 سال سے پرانا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک انٹرنیشنل، اس میں ساری فورسز بھی انوالو ہیں. یہ بڑے فیصلوں کا وقت ہے، اس میں بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑا ویژن چاہیے. یہ میرا خیال ہے اٹ از وے ابو دا پے چیک آف خالی علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوں یا بیشتر صاحب بیٹھے ہوں یا 2-3 لوکل عمائدین بیٹھے ہوں. یہ سب کے پے چیک کے اوپر کا مسئلہ ہے. لیکن ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کرم ایک لوکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.